how are you able to raise children who are Quran Hufaz, very well educated and proud Muslims, mashallah? الحمدللہ. اس کے لیے میں سب سے پہلی بات تو یہی کہنا چاہوں گی، اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. ہم بہت کام کرتے ہیں اور بڑی پلاننگز کرتے ہیں، صرف کامیاب وہی ہوتی ہیں جن کو اللہ بلیسڈ کر دیتے ہیں. تو اصل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس میں احسان ہے. باقی اس تذکیر کے لیے اگر مجھے کوئی پوچھے کہ کون سی خاص پوائنٹس تھے جو آپ نے ذہن میں رکھے، تو اس کے لیے میں یہ کہوں گی کہ میں اس کو ایٹریبیوٹ کروں گی میری جو ایک طرف سے کائنڈ آف ریبیلیس نیچر ہے. اچھا. آئی یوز ٹو بی اے ریبیلیس پرسن ان مائی یوتھ، ایوری ون از. صحیح. لیکن یہ ہے کہ اس کا مجھے ہمیشہ سے ٹرینڈز سے، برانڈ سے، میرٹ سے میں بہت تنگ پڑتی تھی، اور آج بھی مجھے یہ برانڈ کے کپڑے، جوتے، لائف اسٹائل، I always have to create my own model. صحیح. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس لحاظ سے اس نے مجھے فائدہ دیا. صحیح. کہ میں نے ٹرینڈس کو جب وہ کیا اور میں نے سوچا کہ what I wanted in my kids. زبردست. تو الحمدللہ. اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ جو میرے پیرنٹس کو کرنا چاہیے تھا انہوں نے جو اچھا کیا اور انہوں نے جو اچھا نہیں کر پائے. صحیح. تو الحمدللہ بہت ڈیئرنگ سٹیپ تھا. اور جب میں یہ کر رہی تھی تو آئی اسٹل ریممبر دی کرپلنگ فیئر آف فیلئر. کیونکہ مجھے اس وقت لوگوں نے کیا کہنا تھا، سبھی خود کو بھی لگتا تھا کہ یہ تو میں ایسے بچے تیار کر رہی ہوں جو نہ دین کے ہیں نہ دنیا کے. حقیقت یہ ہے آج کی جو سیکولرائزڈ ہمارے پاس انوائرمنٹ ہے اس میں آپ دو جگہوں پہ وہی ہوتا ہے، دو کشتیوں کے سوار کیسے ہو سکتے ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ بہت دفعہ میں نے سوچا تھا کہ میں فیل ہو جاؤں گی، بہت دفعہ، سو خاص طور پہ لڑکوں کے معاملے میں. لیکن پھر یہ ہے کہ الحمدللہ اس پیڈ آف. آئی تھنک اٹ آل اسٹارٹیڈ ود اے ویژن. آپ نے خواب دیکھا، ایک ویژن بنایا. ہم ویژن جب تک نہیں بنائیں گے تو اس پہ عمل جو ہے وہ کیسے کریں گے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مدد کی. فیئرز بھی تھے آپ کے، فیئرز کو کیسے مینیج کیا آپ نے؟ آپ نے کہا آپ کے فیئرز بھی تھے. ہاؤ آر یو ایبل ٹو اوور کم دا فیئرز؟ بتایا آپ کو کہ کئی دفعہ تو اتنی ڈپریسڈ ہو جاتی تھی کہ کئی دفعہ چھوڑنے کا بھی سوچ لیتی تھی. صحیح. اور کئی دفعہ یہ ہوتا تھا کہ بلائنڈلی پاگلوں کی طرح ضد میں آ کے کہتی تھی نہیں جو مرضی ہو جائے کرنا. لیکن اٹ آل واز ویری ڈیفیکلٹ. دس واز اے بمپی روڈ. اور اس سب میں ماشاءاللہ آپ کی فیملی نے ساتھ دیا آپ کا؟ اس میں یہ ہے کہ بہن بھائی اور پیرنٹس نے ساتھ نہیں دیا بلکہ ان لوگوں نے تو اعتراض کیا. اچھا. اس میں کسی کی برائی نہیں کر رہی ہوں، یہ وہی والے فیئرس جو میرے اپنے اندر تھے جو آس پاس کے لوگ بھی پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے. تو لیکن وین اٹ ٹرنڈ آؤٹ تو الحمدللہ اب سب کے سب فیملی کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ اب اچھا ہو گیا، یہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. تو الحمدللہ آئی واز ایبل ٹو سیٹ اے گڈ ایگزامپل. ایون ہسبینڈ میرے ساتھ نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ جو ہمارے ہاں نارمز ہیں اس کے جب آپ خلاف جا رہے ہیں تو کون آپ کو اس وقت فیور کرے گا وین یو آر ان دی ٹائم آف اسٹرگل. صحیح. لیکن ماشاءاللہ ناؤ ایوری ون ایکنالجز، اور ہر بندے کو یہ پتہ لگ گیا کہ اس پہ کام ہو سکتا ہے، اس ماڈل پہ کام ہو سکتا ہے. آئی مائی ناٹ بی اے گریٹ سکسیس لیکن یہ ہے کہ ایک ماڈل بہرحال تیار ہو گیا. زبردست. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو ایسے ہی کام کرنے کی توفیق دے. تو چونکہ ٹاپک آج کا ہے کہ وٹ رول وومین کین پلے ان سوسائٹی اور وومین ایز چینج ایجنٹس، تو اسی لیے میں نے پہلا سوال ہی آپ سے پوچھا کہ ماشاءاللہ ہاؤ آر یو ایبل ٹو کریٹ سچ اے چینج. ڈو یو تھنک وومین ایشوز ایگزسٹ ان آر سوسائٹیز؟ In our society, if yes, then what are those issues in your opinion? ہماری سوسائٹی میں، ہماری پاکستانی مسلم سوسائٹی میں ایک ایجوکیٹڈ ویمن، ایک ورکنگ ویمن بھی چلیے کر لیجیے آج کے بدلتے ٹرینڈس کے اندر، اس بات کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یہاں پر ہمارے ہاں جو دونوں پارٹیز ہیں، جو ریلیجیس پارٹیز ہیں اور جو اپنے آپ کو فیمنسٹ کہتے ہیں، وہ جن ایشوز کو پیٹ رہے ہیں میں سیفلی کہوں گی کہ وہ ہمارے ایشو نہیں ہیں. اچھا. آئی ایم سوری ٹو گو اگینسٹ مائی ریلیجیس مائنڈیڈ پیپل ایز ویل. تھوڑی سی اس بات کی بیک گراؤنڈ کو سمجھنا پڑے گا. یہاں پر ویمن رائٹ کا ایشو ہے ہی نہیں ہے. اچھا. ٹھیک ہے. مین کی جو میل شاونزم ہے یہ ہمیشہ کی ایک پرابلم ہے. صحیح. تھرو آؤٹ ہسٹری تک کہ پری ہسٹورک ٹائم میں بھی رومن جو سویلائزیشن تھی اس میں بھی تھی. بالکل. اچھا اس کے پروز بھی ہیں اس کے کونس بھی ہیں. صحیح. پروز یہ ہیں کہ مین اسی لیے لیڈ کرنے لگ جاتا ہے، اسی لیے جنرس ہوتا ہے، اور کونز یہی ہے کہ اوور پاورنگ ہو جاتا ہے، مینیپولیٹو ہو جاتا ہے.
اب یہ ہے کہ جو تو ہیں ہمارے ریلیجیس مائنڈیڈ وہ فورن ریلیجن کو کور بناتے ہیں. ان کو اس کا فائدہ یہ لگتا ہے کہ وہ جو ہماری ریلیجس سسٹم میں عورت کی ریلیشن شپ میں جو سبمسو جو حیثیت ہے, سبمسو نہیں میں کہوں گی, لوئر گریڈ کی حیثیت, ون گریڈ لوئر, اس کو وہ کور بنا کے تو اپنی بیسیکلی شاونزم کو کور کے طور پہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس کے اندر حقائق کو بھول جاتے ہیں, جو حقائق واقعی عورتوں کی جو واقعی پرابلمس ہیں, صحیح, اور حتیٰ کہ وہ دیندار گھرانوں میں ہیں, اور جو ادھر سے جو فیمنسٹ ہیں وہ در حقیقت سیکولر ہے. ان کو ویمن رائٹ سے کچھ نہیں لینا, ان کو تو گاڈ لیسنس کو فروغ دینا ہے. صحیح صحیح, بالکل. وہ کہتے ہیں وہ اس اپس اینڈ ڈاؤنس کو وہ مینوپولیٹ کر کے اس کو ایز اے کور استعمال کرتے ہیں اسلام کی بےخونی کرنے میں. جب بھی آپ دیکھیے ہماری عورت مارچ میں وہ جو آئے, خدا آئے تو آئے مگر ہم نے حقوق لینے ہی لینے. بالکل ٹھیک. اور یہ جو موضوع گرم کرنا, یہ کس قدر فارسیکل باتیں ہیں. اور افسوس کی بات یہ, عورتوں کی کسی ایشو کا نام ہی نہیں لیا گیا جن پہ وہ بیچاری پس رہی ہیں. صحیح بات, صحیح بات. اور اسی طرح میں نے آپ کو بتایا, پھر اس کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس کا بل آتا ہے, اس پر ہماری گورنمنٹ بھی کام الٹا تو کر رہی ہے. باہر کا چربا لا کے تو سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کے اوپر لگا دیں گے تو چل جائے گا. اگین ہمیں انڈیجینس سالوشنز چاہیے. صحیح بات ہے, صحیح. اور ہمارے ریلیجیس مائنڈیڈ جو ہیں وہ ایسے پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ پرابلم ہے ہی نہیں. پرابلم ہے, ڈومیسٹک وائلنس ایک بہت بڑی پرابلم ہے. ہمارے یہاں کا مرد اپنے آپ کو کوسچن سے ابو سمجھتا ہے, پرابلم ہے. ڈو یو تھنک کہ یہ ایک گلوبل ایشو ہے کہ مرد کبھی کبھی عورت کو اس نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ ڈیسیجن میکنگ میں, یا ایک عورت لیڈرشپ میں نہیں آ سکتی, یا ایک عورت جو ہے وہ اس کا ویو میٹر نہیں کرتا. یہ گلوبلی مردوں کی سوچ ہے یا ہمارے معاشرے میں, مطلب انسیکیورٹی, ایک ایجوکیٹڈ عورت کی آپ نے بات کی, ایجوکیٹڈ عورت سے انسیکیور ہونا, انٹیلیجنٹ عورت, یا کہتے ہیں نا کہ بہت بولتی ہیں, وہ مراد ہی ہوتی ہے ذہین عورت ہے. تو یہ ایشوز گلوبلی ہیں یا ہمارے یہاں زیادہ ہیں؟ آپ نے دنیا بھی ٹریول کی ماشاء اللہ. دیکھیے اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا, یہ گلوبل ایشوز ہیں. یہ ایک فطری پرسنالٹی ٹائپ ہے جو اللہ نے مرد کو الگ دی ہے, عورت کو الگ دی ہے. ٹھیک ہے. مرد کی یہ پرابلم ہے, مرد عورت کو پراپرٹی سمجھتا ہے. محبت کو الگ کر دیجئے, خیر خواہی کو الگ کر دیجئے, نیکی کو الگ کر دیجئے, لیکن مرد کی ٹینڈنسی ہے وہ کہتا ہے یہ میری پراپرٹی ہے. اللہ تعالیٰ نے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہمارے دین میں کسی آیت کو ریولیوشنری کہا جا سکتا ہے اس فیمنسٹک مائنڈ سیٹ میں, تو وہ والی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, تمہارے لیے جائز نہیں عورتوں کے زبردستی کے وارث بن بیٹھو. ٹریٹ دم ایز ایکولس, ایز انڈیویجولس. اب یہ ہے کہ فطرت سے لڑنا بہت مشکل ہے, میں سمجھتی ہوں, لیکن انسان ساری زندگی یہ کوشش کرتا رہتا ہے. اور ابھی ہم جب پہلے شروع میں بات کر رہے تھے, جب بندے کا ویژن کلیئر ہوتا ہے تو پھر بندہ ایونچولی قابو پا جاتا ہے, ورنہ فطرت تو وہی رہتی ہے. جہاں پہ مردوں کی ایک نیگیٹو فطرت ہے, وہاں پہ عورتوں کی بھی تو کئی نیگیٹو باتیں ہیں. عورتیں بھی تو کانسپیریشنل ہوتی ہیں, عورتیں بھی تو کننگ ہوتی ہیں, عورتیں بھی تو مینیپولیٹو ہوتی ہیں. صحیح. تو اب ان کو بھی قابو پانا پڑے گا. تو اس ساری چیز کو چیک میرے خیال تقویٰ کا کنسیپٹ کرتا ہے. خدا خوفی ایک بہت بڑی فورس ہے انسانوں کی اس نیگیٹیوٹی کو چیک رکھنے میں. تقویٰ تو سب سے بڑی فورس ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں ہمارے دین نے ہمیں صرف تقویٰ پہ نہیں چھوڑا. ہمارے دین کا سسٹم بڑا کلیئر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 ایئرس کی زندگی کے اندر اللہ نے وہیں پہ چینج دکھا دیا تھا. پتہ ہے حضرت عمر نے کہا تھا پہلے یہ بولا نہیں کرتی تھی, اب یہ بولنے لگ گئی. آپ یاد کیجئے, ہے نا, حضرت عمر نے اس طرح سے کر کے کہا تھا اب اللہ کے رسول آپ کے زمانے میں یہ بہت چڑھ چڑھ کے بولنے لگی, پہلے تو یہ بولا ہی نہیں کرتی تھی, یہ ہم مکہ میں تھے تو یہ کچھ نہیں کہتی تھی, اب مدینہ میں. دوسری بات یہ کہ جو ہمارے ہاں جو ہمارے قوانین ہیں, جس کو ہم جنایات بولتے ہیں, جنایات جس کو بولتے ہیں, وہ بڑے کلیئر ہیں. ایک عورت کے خون کی کیا اہمیت ہے, ایک عورت کی پراپرٹی کی کیا اہمیت ہے, ایک عورت کی شہادت کی کیا اہمیت ہے, ایک عورت کی انڈیویجویلٹی کو کیسے سیف گارڈ کرنا ہے. کلیئر قوانین ہے, اس کے خلاف کوئی جا ہی نہیں سکتا. بالکل ٹھیک. یعنی آپ کے نزدیک یہ گلوبل ایک ایشو ہے کہ مرد کی نیچر میں کچھ ایسا شامل ہے کہ اسے شاید انٹیلیجنٹ عورت یا ایسی عورت جو بہت زیادہ بولے وہ اس سے انسیکیور ہوتے ہیں. یہ گلوبل ایشو ہے, اور ہمارے معاشرے میں بھی یہ ایگزسٹ اسی لیے کر رہا ہے کیونکہ ایک نیگیٹو فطری ایک عمل ہے اور نیگیٹو عمل ہے, اور جو اسلامی قوانین ہیں وہ اس کو چیک کرتے ہیں, اور تقویٰ کا جو کنسیپٹ ہے وہ اس کو جو ہے وہ چیک کرتا ہے. جہاں تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بولڈ عورت
یا ایجوکیٹڈ عورت جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ ان کو ایک طرح سے لک ڈاؤن اپون کیا جاتا ہے ہماری جو ٹریڈیشنل اور کنزرویٹو سوسائٹی میں ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ ساری کی ساری ریٹرک ہے. اچھا. ہر بندہ پڑھی لکھی عورت, اوپینین رکھنے والی عورت, سمجھدار متقی عورت اس سے متاثر ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. یہ ایک ایسی چیز ہے اس پہ کوئی کلام ہے ہی نہیں. ہم سیدہ آسیہ کو دیکھتے ہیں, صحیح, ہماری رول ماڈل کون ہے؟ ام کلثوم بنت عتبہ کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, کہاں کس سے لڑ کے آ رہی ہیں کہ اللہ قرآن میں کہہ دیتے ہیں کہ ان کے لیے آپ کو وہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں, صرف ان کا ایمان چیک کر لیجیے. ام حکیم کو دیکھتے ہیں. یہ ہماری ساری عورتیں اپنا اوپینین رکھنے والی عورتیں تھیں اور بڑی یہ زبردست اپنی جگہ پہ. سیدہ ام حبیبہ دیکھ لیجیے. میں ان لوگوں کے نام لے رہی ہوں جنہوں نے اس اسٹرگل کو فیس کیا. تو بات اصل میں یہ ہے, ایسا نہیں ہے. باقی یہ وہ انسانی فطرت ہے نا, وحضرت الانفس الشح. رشتہ کرنے جائیں تو ہمیں اسکرٹ پہننے والی ہیں, یہ اچھی لگتی ہے, انگلش بولنے والی اچھی لگتی ہے. جب گھر یہ ڈاکٹر ہمیں اچھی لگتی ہیں, جب ہم گھر لے آتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں نہیں ہمارے معاشرے میں تو ایسا نہیں ہوتا, اب میں ریڑھی لگا لوں گا, تم گھر میں بیٹھو. یا پھر وہ کہہ دیتے ہیں انگلش نہ بولنا بالکل بھی, یا یہ اسکرٹ تم نے کیا پہن لیا, ہمارا تو یہ پہناوا ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. تو یہ تو ایک منافقت ہے جو انسان کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. بالکل ٹھیک. اس کے لیے مستقل اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, اور سب سے پہلے تقویٰ, اور بعد میں اللہ کی کلیئر انسٹرکشنز. وومن کا کیا رول آپ دیکھتی ہیں سوسائٹی میں اوور آل؟ دیکھیے, اگر تو ڈومیسٹک یعنی گھر میں رہنے والی عورت کو دیکھا جائے, وہ تو پہلے ہی سوسائٹی پہ بہت زیادہ انفلوئنس کر رہی ہے انڈائریکٹلی. وہ جو فیملی میکر ہوتی عورت ہے, اس میں حقیقت مرد کا کردار صرف سپورٹ کا ہوتا ہے. اس میں مرد یا پالیسی دے دیتا ہے, اگر اس کے پاس اتنا ہے, ویژن میں اتنی طاقت ہے, تو اس کی بیوی اس کے ویژن سے متاثر ہو جائے تو وہ اس کے ویژن کو آگے لے چلتی ہے. اس کے لیے اس کے ویژن میں یہ پاور ہونا ضروری ہے. باقی یہ کام کرتی تو عورت ہی ہے, تو وہ پہلے ہی سوسائٹی کو شیپ تو وہ کر رہی ہے. باقی اگر آپ اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہتے ہیں 21 سینچری کے تناظر میں, جس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی پڑھی لکھی عورتیں ہیں, اب ان کو کوئی معاشرے کی سوسائٹی بلڈنگ میں بھی حصہ لینا چاہیے, تو میرا یہ خیال ہے کہ عورتوں کو پوٹینشیل سے فائدہ اٹھانا چاہیے, پرووائڈیڈ. میں پرووائڈیڈ کو پہلے کہہ دوں تاکہ میری کسی بات کو غلط میں نہ لیا جائے. ان کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ دیا جائے. عورتیں ڈاکٹرز اچھی ہوتی ہیں, ہمیشہ ایجوکیشنسٹ عورتیں اچھی ہوتی ہیں, فائنینشیل پلانرز عورتیں اچھی ہوتی ہیں, سائیکو تھراپسٹ عورتیں اچھی ہوتی ہیں. دیکھیے یہ وہ چیزیں ہیں جو عورتوں کے ساتھ چلتی ہیں. کیئر ٹیکرز جو بھی ان سے متعلق ہیں وہ ان سب میں خواتین اچھی ہوتی ہیں. ان کے ٹیلنٹ کو یوز کریں, پوٹینشیل کو یوز کریں. آج کی عورت بہت کام کی ہے, جیسے ہمارا آج کا کمپیوٹر کے دور کا بچہ جو ہے وہ اپنی انٹیلیجنس میں بہت آگے ہے آج سے 15-20 سال کے بچے سے. اسی طرح ہماری عورت بھی تو وہ والی نہیں ہے نا, تو اس کے پوٹینشیل کو یوز کریں, لیکن اس کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ دیں, سیگریگیشن دیں. اس کو اس چکر میں لا کے کہ بھئی سوسائٹی کو تم نے بلڈ کرنا ہے, اس کی اپنی ویری ایگزسٹنس کو داؤں پہ نہ لگا دیں, اس کی آنر کو داؤں پہ نہ لگا دیں. بالکل صحیح. اور ویسٹ یہی کر رہا ہے, دیٹس وائی کہ وی آر سینگ دا ریزلٹس. جو وومن امپاورمنٹ کا کانسیپٹ ہے وہاں پہ, ہاؤ مچ ڈو یو ایگری ود اٹ اور ڈس ایگری ود اٹ؟ کیا پروز اینڈ کون جو ان کا وومن امپاورمنٹ کا کانسیپٹ ہے جس کو ہم لوگ کاپی بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس میں آ کے یہ بات ہمیں سب کو سمجھنی ہے, ہمارے اور مغرب میں بنیاد کا فرق ہے. وہ جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں نا, ما خلقت هذا باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. یہ تو کافر سمجھتے ہیں کہ یہ بیوقوفی میں, یہ فضول میں کوئی چیز کریٹ کر دی گئی ہے. صحیح. یہ ویری ڈفرینس ہے ہمارے اور ان کے درمیان. انہوں نے عورت کو امپاور کیا ہے اپنے فائدے کے لیے. اچھا. ایک تو مرد کی سیکسسٹ نیچر کو تسکین دینے کے لیے, جو سیدھی سی بات ہے. صحیح. اس کو اپنے گھر میں بھی وہ چاہیے, اس کو اپنے ڈیسک کی ٹیبل پہ بھی وہ چاہیے. اور عورت بیچاری وہ جو ہے وہ اس اٹریکشن کو وہ سمجھ بیٹھی ہے کہ شاید میرا یہی حاصل ہے. یہی وجہ آپ دیکھ لیں, اس کو لباس کون سا پہنا کے بٹھاتے ہیں, کتنی تذلیل ہے اس کی. رکشے والوں کو اور ٹیکسی والوں کو وہ کی نظریں سیکتی پھر رہی ہے. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ مرد کو تھوڑا فائدہ, ایک تو عورت کی ذمہ داری ہٹتی ہے, پلس اس کے جو ہے وہ سارے کے سارے کلیریکل کام, فضول کام وہ کر دیتی ہے. ہم سب کے سب یہ دیکھ رہے ہیں, یہ وہاں کی جو عورت کا استحصال ہے, اور وہ عورت اس استحصال سے بڑی اچھی طرح واقف ہے. میں بلکہ آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کرتا ہوں. رابرٹ فیلڈمین ایک ہارورڈ کے سائیکالوجسٹ ہیں, انہوں نے کہا کہ میجر ڈپریشن ایک ڈس آرڈر جو ہے یہ سب سے زیادہ امریکن عورتوں میں, اور اس کی وجہ بھی انہوں نے بتائی
اس کی بجائے ملٹیپل رولز کر رہی ہیں. بیچاریوں نے اپنے اوپر ذمہ داری اتنی لے لی ہے. یعنی آپ دیکھیں بچوں کو بھی وہی چھوڑ کر آ رہی ہے ڈے کیئر سینٹر, اگر ڈیورسی ہے, سنگل مدر ہے, پھر ظاہر ہے کہ جاب بھی کر رہی ہے. شی از لٹرلی ورکنگ لائک اے ہارس, سوری ٹو یوز دس ورڈ, لیکن دس از واٹ ہی یوز. اور اوبیسلی پھر اتنی زیادہ چیزوں میں انٹینگلڈ ہے, تو انسان کتنا زیادہ جو ہے وہ کتنا اسٹرگل کر سکتا ہے. اور ایز اے ریزلٹ اسٹریس ہے, میجر ڈپریشن ہے. اور یہی چیز اب یہاں دیکھنے میں آ رہی. کارپوریٹ سیکٹر ایک بہت اسٹریسفل اور کٹ تھروٹ سیکٹر ہے. ظاہر ہے کہ وہاں پر بھی اسٹریس تو بہت زیادہ ہے. آن دی ادر ہینڈ ڈومیسٹک رسپانسبلٹیز بھی عورت کی ہیں. تو یہ کس طرح سے اس چیز کو سالو کس طرح سے کیا جائے؟ واٹس دا وے فارورڈ؟ بیلنسڈ کیا کرے عورت؟ مطلب آج کی کٹ تھروٹ سوسائٹی میں عورت کیا کرے جب کہ ہر طرف سے اس پہ یہ نیریٹو آ رہا ہے کہ تم بھی کماؤ, تم بھی باہر نکلو, تم بھی کیریئر بناؤ, تمہیں کس نے روکا ہے؟ تو پھر خاوند کہتا ہے کہ گھر کون چلائے گا وغیرہ وغیرہ. واٹس دا بیلنسڈ وے؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ خاوند یہ کہے نہ بھی کہ گھر کون چلائے گا, گھر چلانا عورت کی فطرت ہے. اس پہ عورت کمپرومائز نہیں کر سکتی. یہ ایک ایسی چیز ہے, وہ اس کو بائی ہک کرے بائی نک کرے, وہ کرتی ہے, اسی لیے وہ مینیپولیٹو ہوتی ہے. اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ دیکھیے, آپ کو سوسائٹی تو پپٹ بنا کے نچا رہی ہے, اپنی لمٹس تو آپ نے سیٹ کرنی ہے. صحیح. اس کے لیے عورت کو باشعور اور کانفیڈنٹ ہونا پڑے گا. اس امپاورمنٹ کی ضرورت ہے. ہماری عورت باشعور نہیں ہے. ہماری عورت جو ہے مرد کی آنکھ سے اپنے آپ کو دیکھتی ہے. کیوں بھائی؟ جب جو سیدہ ان کی ام کلثوم کی دوبارہ بات کر لیتی ہوں, سیدہ آسیہ کی بات کر لیتی ہوں, فرعون کی, انہوں نے اپنی آنکھوں سے حق کو پہچانا تھا اور اس کے لیے سٹینڈ لیا تھا کہ نہیں لیا تھا؟ بالکل صحیح. اپنی لمٹس تو آپ کو خود سیٹ کرنی پڑتی ہے, ورنہ دنیا تو آپ کو نچاتی جائے گی. ایک چھوٹی سی ذکر کو پچھلے دنوں ایک پڑھی تھی, ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہی تھی جاپان پر. جاپان کو ویسٹ بلاک میں اس لیے شامل کیا جاتا ہے اپنی جو ہے ویلیوز اور جو اس کے لحاظ سے. جاپان میں اس وقت یہ سچویشن ہے کہ انڈر 30 جو لڑکے اور لڑکیاں ہیں, could you imagine کہ they are least interested in having relationship. I'm talking about, no, I'm not talking about marriage. Marriage کی تو سب کو سمجھ آتی ہے پرابلم ہے. ریلیشنشپ اچھا ایک ویری نیچر سے انسان نے کیسے گریز کر لیا. ہم تو سمجھتے تھے, ہمیں اس بات کا پتا تھا, کہتے تھے کھانے پینے ان سب سے زیادہ جو ہے نا سیکشل ارجی سب سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے. ہم نے تو یہی سنا ہوا تھا. وہ اس سے کیسے پیچھے اٹھے؟ بات یہ ہے کہ اس طرح سے کر کے وہاں پر انڈسٹریلائزڈ جو سوسائٹی ہے یا انوائرمنٹ ہے, اور جو اس کے اندر جو کریئر اورینٹڈ جو ہے لوگوں کی وہ بنائی گئی ہے, اس نے لوگوں کو کرپل کر دیا ہے. کچھ یو امیجن انڈر 30 یہ ہمارے 25 سال 26 سال کی لڑکے بچے بچیاں جن کے ساتھ زندگی کا حسن ہے, جو زندگی میں جن کو کچھ جن کی دیکھ دیکھ کے ہم بوڑھوں کو جو ہے نا وہ تھوڑا بہت آتا ہے, ان کو انہوں نے اس طرح سے نیچ کر دیا, اپنی فطرت سے دور کر دیا. 2 وجہ ہیں. اتنی لائف, آپ کو پتہ ہے ٹوکیو دنیا کا سب سے بڑا مہنگا شہر ہے. مرد کو ایک بیوی اور بچہ کیوں سنبھالے بھائی؟ وہ اٹس اے بیڈ انویسٹمنٹ. بیڈ انویسٹمنٹ. اور عورت جو ہے اس کو پتا ہے کہ شادی کا مطلب یہ کیریئر کے اوپر سٹاپ لگا دینا. اب کیا ہو رہا ہے اس وقت سب سے زیادہ, میں نے آج سے کوئی 10-15 سال پہلے ترجمان القرآن میں مضمون پڑھا تھا بوڑھا مغرب, اور اس میں انہوں نے جاپان کی مثال دی تھی. اس وقت جاپان اس وقت برتھ ریٹ سب سے کم ہے, سب سے کم ہے, اور بوڑھوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے. صحیح سب سے زیادہ ہے. اور یہ جو میں آپ کے باتیں بتا رہی ہوں نا, یہ میں نے جو 2-3 دن پہلے ڈاکیومنٹری دیکھی, انہوں نے بتایا کہ ان کے ہاں جو مسائل یہ والے ہیں نا, یہ وہ 60s-70s میں دیکھ چکے ہیں. صحیح. جس کو آج ہم دیکھ رہے ہیں, جو ہمارے ہاں طلاقوں کی شرح بڑھ رہی ہے وغیرہ. یہ نہیں کہنے کا مطلب ہے ہم نے بھی وہیں سے کھا کے آنا ہے, لیکن ہم ہر چیز میں لیٹ ہیں. ٹیکنالوجی میں بھی پیچھے ہیں اور ان کو کاپی کرنے میں بھی پیچھے ہیں. ان سے سیکھ نہیں رہے. حالانکہ تاریخ, بلکہ وہ ایک فلاسفر کا مجھے کوٹ یاد آ گیا کہ وی لرن فرام ہسٹری دیٹ وی ڈونٹ لرن فرام ہسٹری. یہ اس نے بات کی کہ, اور دوسری یہاں پہ ایک چھوٹی سی میں بات ایڈ کروں گی, سوری ٹو کٹ یو شارٹ. مرد کہتا ہے تمہارے گھر کا کام اہم نہیں ہے, عورت کیوں مانتی ہے اس کی بات؟ اگین وہ کیوں اپنی مرد کی آنکھوں سے اپنے کام کو دیکھتی ہے؟ مرد کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں کام والی کو تو دے دوں گا 25-30 ہزار, تمہیں تو میں وہ بھی نہیں دوں گا, تمہاری 24. کہنے دو مرد کو. صحیح. ہاف بلیو ان یور سیلف. یعنی آپ اپنی فطرت کو فالو کرو, آپ اپنی فطرت کو, اپنے جن چیزوں پہ آپ بلیو کرتے ہو ان کو سامنے لاؤ, لوگوں کو چھوڑ دو, وہ کہہ دیں گے تم کیا کر لو گے.
بہت اچھا پوائنٹ آپ نے کہا کہ وومن نیڈ ٹو بلیو ان دیم سیلف اور اپنی نظر سے اپنے آپ کو پرکھیں, اپنی ورتھ کو, اپنے ڈیسیجنز خود کرنے. صحیح. یہ اپنے خاندانوں پہ, شوہروں پہ, بھائیوں وغیرہ پہ چھوڑ دیجیے اپنے, اور ان ڈیسیجنز کی ذمہ داری لیں. آپ نے ایک ورڈ کہا بولڈ اینڈ کانفیڈنٹ وومن. ہو از اے بولڈ اینڈ کانفیڈنٹ وومن ان یور اوپینین؟ دیکھیے ہمارے یہاں پر یہ ہو رہا ہے, ہمارے سوشل میڈیا میں بھی اور ہمارے لٹریچر میں بھی, جو بندہ ایک بہت کیچی سی اسٹیٹمنٹ بنا دیتا ہے, خواہ وہ کتنی ہی اخلاق سے گری کیوں نہ ہو, صحیح, بیش کرتا ہے, گالیاں دیتا ہے, گندے لفظ ایسے جو کہ عموماً ہم بولنا پسند نہیں کرتے اور وہ بول دیتا ہے, تو ایک دم اٹینشن کیچ تو ہو ہی جاتی ہے نا. آپ کو پتہ ہے وہ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. لیکن یہ ہے کہ یہ تو ہمیں لائن خود ہی ڈرا کرنی ہے بیچ میں, کہ آپ نے کانفیڈنٹ ٹاک کرنی ہے, انٹیلیجنٹ ٹاک کرنی ہے, کہ آپ نے جسٹ بیڈ ماؤتھنگ کرنی ہے, یا صرف اور صرف چیخنے اور دھاڑنے کے اندر کوئی مقابلہ کرنا ہے. اور یہ دیکھ لیجئے کہ پھر یو ول نیور بی ایبل ٹو ایڈریس یور ایشو. آپ وہ تو پھر ساری توجہ ہے وہ شور شرابے پہ ہی آ گئی نا, آپ کا اصل ایشو تو پیچھے رہ گیا. یعنی آپ کے نزدیک ایک انٹیلیجنٹ خاتون جو اچھے ڈیسیجن میکنگ لیتی ہے, وزڈم شو کرتی, وہ بولڈ اینڈ کانفیڈنٹ کی کیٹیگری میں آئے گی. ایگزیکٹلی. اور یہ شور شرابہ, اور ظاہر ہے کہ شاید ہم نے سمجھ لیا کہ روڈ ہونا, لاؤڈ ماؤتھ ہونا اور بدتمیزی کرنا, شاید ہم نے اس چیز کو سمجھ لیا کہ یہ سائن آف بولڈنس ہے. ننگا ہونے کو عموماً خواتین جو ہے کپڑے پہننے میں بہت ساری حدود کراس کر جاتی ہے, ہماری کالج یونیورسٹی کی بچیاں, اور وہ سمجھتی ہیں کہ شاید یہ بولڈنس ہے. اینڈ دین اگین پرابلم وہی ہے, آپ نے بہت وہ ون لائن میں خوبصورت بات کی وچ سمز اٹ آل اپ, کہ وہ مرد کی نظر سے اپنی ورد دیکھ رہی. یونیورسٹی میں بھی, ٹی وی چینلز میں بھی, کہ مرد کس نظر سے مجھے دیکھنا پسند کرتا ہے, آج کل ڈیمانڈ میں کیا ہے, آج کل کس طرح ہاؤ آئی کین پلیز دا مین. مطلب آئی تھنک کہ یہ دس از دی آئیڈیالوجی بیہائنڈ آل آف دس. ڈو یو ایگری ود دس؟ کہ مین جو ہے وہ دیکھ رہی ہیں کہ مرد میری قیمت کیا لگا رہا ہے. استغفر اللہ, بالکل اتنا کمتر کر لیا آپ نے اپنے آپ کو.